بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اس زمین و آسمان نے بے شمار انقلابات دیکھے ہیں، اس میں بے شمار واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی اور بے حد شدت کے ساتھ ظلمتیں بھی انسانی دنیا پر چھاتی رہیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ تاریخی اعتبار سے روئے زمین پر برائی یا ظلمت اپنی اس انتہا کو پہنچی جس پر وہ پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی۔ اقوام سابقہ میں جو جرائم، جو گناہ، جو برائیاں ہوتی تھیں، ہر قوم الگ الگ کسی جرم میں مبتلا ہوتی تھی۔ کوئی بدکاری میں گرفتار ہے تو دوسری کوئی قوم ماپ تول کی کمی کے باعث ہلاک ہوئی، کوئی بت پرستی میں گرفتار ہے تو کوئی مختلف طاقتوں کو اللہ کی جگہ مان کر شرک میں گرفتار ہے، اس میں تباہ ہوئی۔ لیکن بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل اقوام عالم میں مختلف رابطے شروع ہو چکے تھے، اور تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ جزیرہ نما عرب میں مختلف منڈیاں جو لگتی تھیں، ان میں نہ صرف ہندوستان بلکہ چین کی مصنوعات بھی جاتی تھیں اور چین کے تاجر بھی جاتے تھے، اور مغرب میں یورپ تک اس تجارت کا سلسلہ پھیلا ہوا۔ یہ باہمی ربط جو قافلوں اور کاروانوں کی صورت میں ہوا، جہاں اس نے انسانوں میں میل جول بڑھایا، جہاں اس نے کاروبار کو فروغ دیا، جہاں اس نے اقوام عالم کو ایک دوسرے سے آشنا کیا، وہاں ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ جو الگ الگ برائیاں مختلف اقوام میں رائج تھیں، ان کے میل جول سے یکجا ہو کر ہر برائی ہر جگہ پھیلنے لگ گئی۔ جو آتے وہ جہاں سامان بیچتے، وہاں سے نیا سامان خریدتے یا مال خرید کر واپس جاتے تو اپنی کچھ خباثتیں وہاں چھوڑ جاتے اور ان کی کچھ برائیاں ساتھ لے بھی جاتے۔ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سرزمین عرب پر بھی وہ سارے کم و بیش تقریباً سارے ہی ادیان باطلہ جو ہیں وہ یکجا ہو گئے، جو دنیا کی مختلف اقوام میں پھیلے ہوئے۔ پہلی دفعہ بتوں کی پرستش شروع ہوئی، اور وہ بھی باہر کے آنے والے لوگ اپنے ساتھ لائے، یا عرب کے تجارتی قافلے باہر گئے اور باہر سے لے کر آئے۔ پھر مختلف شعبوں میں مختلف بت بنے، تو گویا ایک تبدیلی تو یہ آئی کہ برائی اور ظلمت عالمگیر ہو گئی۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ساری برائیاں بیک وقت میل ملاپ کی وجہ سے ساری قوموں میں پھیل گئی، اور تاریخی اعتبار سے روئے زمین پر سب سے تاریک ترین دور وہ تھا، سب سے زیادہ ظلمت زدہ وہ دور تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث۔
قرآن حکیم اس کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف انداز سے ارشاد فرماتا ہے. کہیں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہ لوگ جو تھے بعثت نبوی سے قبل واضح گمراہی میں تھے، یعنی وہ خود جانتے تھے کہ ہم گمراہ ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے. واضح گمراہی قرآن حکیم اس گمراہی کو کہتا ہے جس میں کرنے والے کو بھی یہ پتا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. کہیں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَادًا، تم سب زمین پر بسنے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے، باپ بیٹے اور بھائی بھائی دشمن تھے، بڑا چھوٹے کا، چھوٹا بڑے کا دشمن تھا، رعیت حکومت کی اور حکومت رعیت کی دشمن تھی، ادارے لوگوں سے دشمنی کرتے تھے، لوگ اداروں سے دشمنی کرتے تھے، دوست دوستوں کے دشمن تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن تھا. میاں بیوی کا دشمن تھا اور بیوی میاں کو رسوا کرنا چاہتا. کنتم عادان، زمین پر صرف دشمن بستے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محمد رسول اللہ نے تمہارے دلوں سے عداوتیں نکال کر محبتیں پیدا کی. اس تاریک ترین دور میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم میں میرا رسول آ چکا، من انفسکم، میں نے کسی نوری مخلوق یا فرشتے کو رسول نہیں بنایا، کسی ایسی مخلوق کو رسول نہیں بنایا جس تک تمہاری رسائی نہ ہو سکے، کوئی ایسی مخلوق مبعوث نہیں کی جس کی ضرورتیں مختلف ہوں، جسے بھوک نہ لگتی ہو، جسے سونے کی حاجت نہ ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائی جو تمہیں نظر نہ آ سکتی ہو، بلکہ من انفسکم، تم ہی میں سے ہے. جتنی ضرورتیں تمہیں لاحق ہیں اتنی ہی انسانی ضرورتیں میرے حبیب میرے رسول کے ساتھ ہیں. جتنی رکاوٹیں تمہارے لیے معاشرے میں موجود ہیں، دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، معاملات کاروبار تجارت کی وجہ سے، ملازمت اور روزگار کی وجہ سے، اتنی ہی ساری رکاوٹیں میرے حبیب کے ساتھ بھی ہیں کہ وہ بھی اسی زمین پر بسنے والا ایک انسان ہے، ان سب ضرورتوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے. اب اندازہ کیجئے کہ تم لوگوں کو یہ مصیبت کھائے جا رہی ہے کہ تم اپنی ایک اکیلی جان کو پالنے سے قاصر، تم ایک اکیلے وجود کے تحفظ سے پریشان ہو اور تمہارے پاس یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم اپنے وجود کو محفوظ رکھ سکو. تم اپنے کل سے پریشان ہو، کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پیوں گا، میں کل بیمار ہو جاؤں گا، علاج کیسے ہوگا. ایک اپنی ذات کے لیے، اور نبی زمین پر بسنے والے ہر فرد کی فکر کرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں جو لگتی ہے، جہاں لگتی ہے، جس کو لگتی ہے، اس کا دکھ میرا نبی محسوس فرماتا ہے. میرا نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نسل انسانی میں سے ہے، انسان ہے، انسانی ضروریات رکھتا ہے. وہ ضروریات جنہوں نے تمہیں اپنی ذات کا اسیر کر دیا ہے، وہ اسے اس کی ذات کے حصار میں مقید نہیں کر سکیں، بلکہ زمین پر ہر اس متنفس کے لیے بھی فکر مند ہے جو نہ اسے نبی مانتا ہے، نہ اس کے خدا کو خدا مانتا ہے، نہ اس کی کتاب کو کتاب خدا مانتا ہے، اس کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی انسانی ضرورتوں اور اس کی تکلیف اور اس کی دکھوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا وہ حبیب
جس کی منزل میری ذات ہے، جسے دو جہانوں میں سے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا وہ رسول جو صرف میرا ہے، جسے میں اپنا کہتا ہوں۔ بندے تو سارے میرے ہیں، لیکن جسے میں اپنا کہتا ہوں، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، بندے تو سب بندے ہیں، لیکن جسے وہ کہے میرا بندہ، وہ اور بات ہے۔ جو دو جہانوں سے بے نیاز ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے حرص کی حد تک چلا جاتا ہے۔ نسل انسانی کو جہنم سے بچانے کے لیے، نسل انسانی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، نوع انسانی کو اگر وہ اسے نہیں مانتے تو انہیں کم از کم دنیاوی مصائب سے بچانے کے لیے وہ حرص کی حد تک چلا جاتا ہے، لالچ کی حد تک چلا جاتا ہے۔ حریص علیکم۔ اور جب بات ان لوگوں کی آتی ہے جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے تو وہ سراپا بخشش اور سراپا رحمت ہے۔ رؤوف الرحیم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایمان والوں کے لیے تو وہ ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور ان پر اللہ کی رحمت کا باب وا کرنے والا۔ اب بھلا بتائیے کہ جس ہستی کے بارے رب جلیل یہ شہادت دے کہ وہ تیرے دکھ اپنے سمجھ لیتا ہے، تیری پریشانیاں اپنی بنا لیتا ہے، ان کے لیے کبھی شمشیر بکف بدر میں ہے، کبھی نوکے سنا پر احد میں گئے، کبھی شکم پر پتھر باندھے ہوئے خندق میں سینہ سپر ہے۔ 10 سال کے قلیل مدت میں 84 یا 86 جنگوں میں نبرد آزما ہوتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، اقتدار و اختیار چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں، نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتے، جو اس کے رب کو نہیں مانتے، جو اس کے الہ کو الہ برحق نہیں مانتے، جو اس کے خالق کو خالق نہیں مانتے، جسے وہ اللہ منوانا چاہتا ہے وہ اسے اللہ نہیں مانتے، جو وہ کتاب لایا ہے اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس کو جو رحمت للعالمین ہے اسے رسول نہیں مانتے۔ ان کا کردار اپنا ہے، رحمت عالم کا کردار اپنا ہے، وہ اسے نہیں مانتے، وہ انہیں بچانا چاہتا ہے۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، نماز کی نیت کر لیتا ہے تو ام المومنین حبیب کبریا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کبھی کبھی فرماتے کہ اے ابو بکر کی بیٹی آج کی رات مجھے دے دے، میں چاہتا ہوں عبادت کروں۔ عرض کیا جاتا ضرور۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتی ہیں اتنا لمبا قیام ہو جاتا کہ میں سمجھتی شاید صبح تک حضور رکوع نہیں فرمائیں گے۔ آنکھیں برسنا شروع ہوتی، چشمہائے مبارک برسنا شروع ہوتے، ریش مبارک بھیگ جاتی، پھر آنسوؤں کی لڑیاں سینے اطہر پہ ٹپکنے لگتی اور سینے اطہر سے کرتا مبارک تر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سینے سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح کوئی ہنڈیا کھولتی ہے تو آواز آتی، پھر رکوع فرماتے اسی طرح لمبا ہوتا، سجدہ اسی طرح لمبا ہوتا، اور رات
گزر جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ نسل انسانی کے ان لوگوں کے لیے جنہیں اسے نبی نہیں مانا، جنہوں نے اس کے رب کو رب نہیں مانا۔ حتیٰ کہ رب العالمین نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں۔ آپ کا کام پیغام دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ میرا اور بندوں کا معاملہ۔ اب جو اتنا کریم ہو اور جو نہ ماننے والوں اور دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہو اور دشمنوں کو بھی یقین ہو اس کی بخشش پر، کون سی ذات تھی جو اہل مکہ نے نہ دی؟ کون سا دکھ تھا جو اہل مکہ نے نہ دیا؟ اور جب مکہ فتح ہو گیا اور سارے قیدی کی حیثیت سے حرم مکہ میں جمع تھے تو آپ نے فرمایا اے مکے والو، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے بڑی شرمندگی سے کہا کہ جو ہم نے کیا بہت برا کیا، لیکن جو آپ کریں گے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہم برے لوگ تھے، آپ اچھوں میں بھی بہت اچھے، آپ جیسا کوئی دوسرا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے، جو بھی تم نے کیا اللہ کے نام پر تمہیں معاف کر کے تمہیں آزادی دیتا ہے۔ کوئی شرط نہیں لگائی کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس لیے کہ اب تم ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے اور مجھے تمہیں صرف ظلم سے روکنا تھا۔ اب تم میں وہ سکت نہیں رہی کہ کسی پر کوڑے برسا سکو، اب تم میں وہ جرأت نہیں رہی کہ کسی کے سینے پہ گرم پتھر رکھ سکو، اب تم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو گرم لوہے سے داغ سکو، جاؤ تم آزاد ہو۔ مجھے صرف مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا تھا اور ظالموں کو ظلم سے روکنا تھا، اور بس۔ اب بھلا بتاؤ کہ جس کا کردار تاریخ میں شہادت دے رہا ہو اور جس کی صداقت پہ اللہ کریم گواہ ہو اور جس نے واقعی انسانیت سے محبت کی ہو اور انسانوں کو محبتیں بانٹی ہوں، کیا اس ہستی پہ اعتماد کیا نہ جانا چاہیے؟ اب معاملہ رہ جاتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے گناہ گار لوگ، ہم تو بڑے خطا کار لوگ ہیں۔ نمازیں تو چھوٹی سو چھوٹی، ہم نے تو بڑا حرام کھایا، ہم نے تو بڑا جھوٹ بولا، ہم نے تو بہت بدکاری کر لی، ہم نے تو گناہوں کے دفتر بھر دیے۔ اب بھلا ہم اس دروازے پر کیسے جائیں؟ اس کریم کے حضور کس منہ سے جائیں؟ ہم اس کی بات کریں تو کس برتے پہ کریں؟ ہم اس کا نام لیں تو کس حوصلے کس جرأت سے لیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے تم اتنے گناہ نہیں کر سکتے جتنی وہ شفقتیں لٹاتا ہے۔ تمہارے جرائم، تمہاری خطائیں اس کی بخششوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی درگزر اور اس کے عفو و کرم کو عاجز نہیں کر سکتی۔ تو ایک فرد ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے۔
ایک بندہ ہے، حقیر سی مخلوق ہے، مشت غبار ہے تو، اور وہ اللہ کے علاوہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ارے جو کپڑا جتنا گندا ہوگا اسے تو آب رواں میں اور غوطے دینے چاہیے۔ تیرے گناہ زیادہ ہیں تو اس کے زیادہ قریب جا۔ تو نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے تب بھی اسی کے قریب جا، تو خطائیں بخشواؤں، اس لیے کہ وہ بالمومنین رؤوف الرحیم، درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کسی کو شرمندہ نہیں کیا، کسی کی پردہ دری نہیں فرمائی، بلکہ کسی کی اصلاح کے لیے فرماتے کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، تو جس طرف وہ شخص بیٹھا ہوتا اس طرف سے رخ انور پھیر لیتے، دوسری طرف والوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جس کا ایک کلمہ قبول کرنے سے صدیوں کا کفر و شرک دھل جاتا ہے، تیرے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کے قریب آ تو صحیح، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں۔ آؤ اس در پہ کبھی خود سے کبھی اپنے آپ کو وہاں لے کر جا تو صحیح۔ اگر تو اس کا نام رسمن لیتا رہا، رواجن لیتا رہا، نہ لینے سے کروڑ درجہ بہتر ہے، لیکن خلوص سے لینے سے جو لذت پیدا ہوگی وہ پیدا نہیں ہوگی۔ تو اگر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار عرض کیا بارگاہ نبوی میں، بات پھر مشاہدے اور کشف کی آ گئی، لیکن کبھی کبھی بادہ و ساغر کے بغیر مضمون ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی چاہتا تھا حضرت کا اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حرمین کی زیارت کو، حج کرنے کو، مدینہ منورہ جانے کو۔ پھر فرماتے تھے یہاں سے تو ہم مراقبہ تو کر لیتے ہیں، روح وہاں جاتی ہے، روح کا معاملہ مختلف ہے، بدن اس قابل کہاں کہ اسے وہاں لے جائیں، خطا کار ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، مشکل ہے، نہیں جائیں گے۔ پھر حج فرض تھا، کیسے نہیں جائیں گے بھائی؟ حج فرض ہے، آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ اور حج پر جو جاتا ہے اگر وہ مسجد نبوی میں زیارت روضہ اطہر کے لیے نہیں جاتا تو حضور فرماتے ہیں فقط ظلمنی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، جانا پڑے گا۔ حضرت کا عجیب رویہ تھا، خود گزارشات پیش نہیں فرماتے تھے، کسی صاحب کشف ساتھی سے کہہ دیتے تھے میری طرف سے یہ گزارش کرو۔ مجھے یاد نہیں کس ساتھی سے حضرت نے کہا، میں موجود تھا، کہ میری طرف سے گزارش کر دو یا رسول اللہ حج فرض ہے، لیکن شرمندگی اتنی ہے کہ آپ کے حضور حاضر ہونے سے شرمندہ ہوتا ہے، آنا بھی ضروری ہے، آنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی واقعی اگر کوئی لباس میلا بھی ہو لے جانا اسے بھی کنویں پر ہی پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ صاف جو ہوں اجلے جو ہوں وہ جائیں، لبے ساحل ان کو بھی جانا، ان کا جانا ضروری ہے جن میں میل۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے بہت کوتاہیاں کر لی تو آپ کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔
حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے، پھر دوسری دفعہ حاضری ہوئی، پھر متعدد عمرے کیے حضرت نے۔ ہم عمرہ کر کے رخصت ہوئے، ساتھی مدینہ منورہ سے سامان باندھنے میں تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا میں، آپ روضہ اطہر پر حاضری دے کے سلام عرض کر کے ساتھیوں کو رخصت کیا، سامان لدواؤ رکھو۔ حضرت اور میں ہم مسجد نبوی کے صحن کی طرف نکلے۔ پہلے صحن میں آدھے سے تھوڑا چل کر حضرت پھر روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر۔ آپ اس شدت سے روئے، حالانکہ آپ کے مزاج میں رونا نہیں تھا، اس شدت سے روئے اور اس قدر آنسو برسائے۔ بڑی دیر بعد سنبھل گئے، واپس آئے۔ میں نے شاید کرنل صاحب کو یاد ہوگا، یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اگلے سال کب آئیں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ اگلے سال حضرت نہیں تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میں نے انہیں رخصت ہوتے دیکھا، لوٹ کر آنے کی جسے امید ہو وہ اس درد سے رخصت نہیں ہوتی۔ تو حضور بات یہ ہے کہ جب تک اس ہستی پر ہمیں اعتماد پیدا نہ ہو جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہماری ہمدرد ہے، ہمارے لیے شفیق ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے مجسم، تب تک ہمیں اللہ کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا ادراک نصیب نہیں ہے۔ اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر اعتماد نصیب نہ ہو تو اعتماد علی اللہ نصیب نہیں ہوتا، پھر ساری رسمی کاروائی رہ جاتی ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے اس بہی خواہ جس کے ارشادات، جس کے کردار میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور آکے تاریخ بھی جس پہ شہادت دیتے ہیں کہ اس نے سراسر رحمتیں بانٹی، اور پروردگار عالم بھی فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ہر ماننے والے کو بھی یہ کہہ دیا کہ تجھے انسانیت کے دکھوں کی فکر کرنا، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین امت تم، اس لیے کہ سب سے بہترین نبی کی امت ہو، سب سے اعلیٰ و اطہر نبی کی امت ہو، اور اس لیے کہ وہ نبی بھی ساری انسانیت کے لیے تھا، اور تم خادمان نبوت جو ہو اخرجت للناس، تم بھی نسل انسانی کی فکر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آج ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ دنیا میں کفر پھیل گیا، کافر طاقتیں غالب آ گئی۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ظلم بڑھ گیا، ہر جگہ انسانیت مظلوم ہے، خون انسان آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا۔ ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ بدکاری اور فحاشی بڑھ گئی، ہمارے ذرائع ابلاغ
برائی پھیلا رہے ہیں. ہماری فلمیں، ہماری انڈسٹری، فلم انڈسٹری، ہمارا صحافتی طبقہ، ہمارے اخبار، کالم نویس، اخبار نویس، صحافی، شاعر، ادیب، دانشور، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن اور یہ ویڈیو کیمرے اور یہ ساری ویڈیو فلمیں، یہ سب بے حیائی پھیلا رہے ہیں. لیکن یہ بے حیائی پھیلانے کے آلات بعد میں آتے ہیں، اور پہلے ایک اور وجہ آتی ہے. یہ آلات خود نہیں بنے، یہ انڈسٹریاں خود نہیں بنی، یہ صحافتیں خود نہیں، یہ ہم نے بنائی ہے. ہم بگڑے ہیں تو یہ بگڑے ہیں. انسان بگڑا ہے تو یہ چیزیں بگڑی ہیں. اگر انسان نہ بگڑتا، فلم انڈسٹری نہ بنتی، نہ بگڑتی، ٹیلی ویژن پہ بے حیائی نہ آتی، اخباروں میں جھوٹ نہ چھپتا. انسان بگڑا، اس کا نتیجہ یہ بگاڑ ہے. اور انسان کیوں بگڑا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ تھی، اخرجت للناس، تم نوع انسانی کی فکر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہم کسی کی فکر کیا کریں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اس کے حبیب کو چھوڑ کر، اس کی کتاب کو چھوڑ کر، اس کے راستے کو چھوڑ کر ارے کافروں کی پرستش پر آ گئے. ہم نام نہاد مسلمان کفر کا راستہ کب روکیں گے؟ یار مجھے حیرت ہوتی ہے، آج کافر مرتا ہے، ہندو مرتا ہے، وہ چتا پر رکھ کر جلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا. اور بوڑھا سا بے نور آنکھوں والا، منحوس چہرے والا، اکھڑے ہوئے دانتوں والا اس کا باپ بیان دے رہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، پاکستانیوں کو سبق سکھا دو. یہ ہندو ہے اور کافر ہے. اور یہ اس طرف مسلمان کہلاتے ہیں جو شہیدوں کے وارث ہی نہیں بنے، جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ ہم تو لڑے ہی نہیں. وہاں تو کوئی جن لڑ رہے ہوں گے، فرشتے آئے ہوں گے، ہم تو لڑے ہی نہیں. کوئی شہید ہوا ہے تو شہید نہیں ہوا، ویسے ہی پھسل کر پہاڑی سے گر گیا ہوگا، ہمارا تو کوئی فوجی ادھر گیا ہی نہیں. یہ مسلمان ہے. مجھے کل کو بتا رہا تھا جی ایک آدمی کا بیٹا شہید ہو گیا لاہور اور اسے ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں اور اس کا دل. میں نے کہا جی وہ آدمی کا بیٹا نہ شہید ہوا اور نہ یہ آدمی مسلمان ہے. اس کا بیٹا مارا گیا اور یہ ہندو ہے. جن کے بیٹے شہید ہوتے ہیں ان کے دل نہیں گھٹتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں، موت کو شکست دے کر زندہ جاوید ہو گیا ہے. انہیں یقین ہوتا ہے اپنے اللہ پر، اور وہ شکر کرتے ہیں کہ میں اس قابل کہ میرا بیٹا اس نے قبول کر لیا. جہاں شہدائے بدر ہوں گے، شہدائے احد ہوں گے، محمد الرسول اللہ کے خادم ہوں گے، جب شہداء کی صفیں الگ ہوگی، جہاں سید الشہداء حضرت حمزہ ہوں گے، حسنین کریمین جیسے لوگ ہوں گے، صحابہ کبار ہوں گے، تو جب کسی پچھلی قطار میں سے ہی دور کی کسی صف میں سے یار میرا بیٹا بھی تو شہیدوں میں کھڑا ہوگا، اس کا دل نہیں گرتا. زمانہ ایسا بدلا کہ وہ فلسفی جو اسلام نے دی تھی اسے کافر اپنا رہا ہے، اور جو کردار کافر کا تھا وہ نام نہاد مسلمانوں کا ہو گیا. اس لیے کہ مسلمان اس رشتے محبت کو توڑ چکے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ. جہاد کی تو تاریخ یہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تاریخ دیکھو کتنی مٹھی بھر جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح دی. ارے لوگ لڑے ہی نہیں، اس نے ابابیل بھیج دیے. بندوں کے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے ابابیل بھیج دی. شداد کے لشکر پر اس نے مچھروں کی یلغار کرا دی، اور خود شداد بھی ایک مچھر کے ہاتھوں مرا. نمرود کے لشکر پر اس نے مچھروں کی یلغار کرا دی. اور مفسرین لکھتے ہیں اتنے مچھر تھے کہ مچھر کتنا کھا لیتا ہے. سپاہیوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں جا بچی تھیں. نمرود کے اپنے دماغ میں داخل ہو گیا اور اندر بھی کرتا تھا. وہ سر پر جوتے مرواتا تھا، وہ چپ کر جاتا تھا. وہ جوتے بس ہوتے پھر بھی
پھر جوتے مار مار کر مر گیا۔ 313 نے ایک لشکر جرار کو شکست دی، 30,000 صحابہ نے 3 لاکھ رومی افواج کو شکست دی۔ کہاں 30,000، کہاں 3 لاکھ؟ جہاد میں جمع تفریق کر کے نہیں دیکھا جاتا، جہاد میں جذبوں کی پیمائش کی جاتی ہے، کون اللہ کے لیے کھڑا ہے اور کون شیطان کے لیے۔ کیسے فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ پیمائش یہ ہے، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں ہے۔ اور جب بات اس سے ہٹ جائے تو پھر دین نہیں رہتا۔ اب مسلمانوں کی ساری عمر ہم نے سردار عبدالقیوم کو مجاہد اول پڑھا، میں نے اتنا بزدل انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ کل میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ میاں صاحب نے تو عراق بننے سے پاکستان کو بچا لیا، ورنہ امریکہ کا غضب نازل ہو جاتا۔ اللہ کا ہوتا رہے، اللہ کیا بگاڑ لے گا، امریکہ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ تو ظالموں جو کچھ کر رہے ہو اس پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور تم کرنے والے تو اس سے نہیں بچ سکو گے۔ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہیں اللہ انہیں بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ اگر ہم بھی تمہارے اس کردار کی تردید نہیں کریں گے تو شاید اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں۔ ہم اس لیے نہیں محنت کر رہے کہ ہمیں سیاسی شہرت چاہیے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس منحوس کردار سے ہم بری ہیں۔ ہم تیرے نبی کے نقش قدم پر جہاد کو قیامت تک جاری سمجھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے، اس خطے کو آزاد کریں گے کفر سے، اس پر اسلام کی حکومت قائم ہوگی اور ان بے دینوں کا محاسبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن دیکھ لو، اگر ہم سوتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم موگے ہیں۔ بڑی نہر میں موگے لگے ہوتے ہیں جو کھتانوں کو سیراب کرتے ہیں، ہر کلمہ گو ایک موگا ہے۔ اگر دنیا میں وحشت ہے، بربریت ہے، کفر پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیت اجڑ رہے ہیں تو موگے بند ہو گئے ہیں، ان موگوں میں میل جم گیا ہے، گھاس پھوس جم گیا ہے۔ وہ برکات جو بحر رحمت محمد الرسول اللہ سے ہمارے سینوں سے گزر کر، ہمارے دلوں سے گزر کر، ہماری زبانوں کے راستے، ہمارے کردار کے راستے مخلوق خدا تک پہنچنی چاہیے تھی، وہ نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے بے حیائی پھیل رہی ہے، اس لیے ظلم بڑھ رہا ہے، اس لیے عدل کہیں نہیں ملتا، اس لیے لوگ روز قتل ہوتے ہیں، اس لیے عزتیں نیلام ہوتی ہیں کہ ہم وہ روشنی جو ظلم کی تاریکیوں کو مٹانے والی تھی اسے آگے پہنچانے والی تارے ہم تھیں۔ جب وہ تارے ابو بکر و عمر تھے تو صحرائے عرب سے اٹھ کر وہ روشنی 4 دانگ عالم میں پھیلی۔ 14 صدیوں کی تاریخ دیکھ لو، جہاں کوئی اللہ کا وفا شعار بندہ آیا انقلاب آ گیا، اور جب بے آسرا، بے سرے، بے تعلق اور بے جڑے لوگ آئے تو ظلمتیں چھا گئی۔ حضرت خواجہ سلطان العارفین حضرت مدنی علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کا اصل نام علاءالدین نہیں تھا، عربی نام اصل کچھ اور تھا، لیکن مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آئے اور یہاں جنگ کی سرزمین میں عمر بسر کی اور اللہ کے دین کا کام ہی کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے تو علاءالدین ہی معروف ہوئے۔ ان کے وصال کے 300 سال بعد حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پہ، ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نظام بڑے عجیب ہیں۔ 300 سال پہلے ایک بندے کو وہاں سے اٹھا کے لایا اور 300 سال بعد اس کی برکات آگے منتقل ہوئیں۔ 80 برس کے لگ بھگ ان پہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے محنت فرمائی، مجاہدہ فرمایا،
15 سال حضرت نے صرف شیخ کے مزار پر رہ کر لطائف کیے. پھر ایک ایک سنگریزہ اکٹھا کر کے یہ ایک جماعت بنی. یہ صدیوں کی پلاننگ ہے. اب اس پہ 45 سال میرے بھی لگ گئے. آرام سے اللہ اللہ کرتے رہے. اب آ کر پتہ چلا کہ زمانے میں تاریکی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ 400 سالہ محنت سے جو روشنیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں اللہ میدان میں لانا چاہتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اتنی لمبی پلاننگ ہے رب العالمین کی یہ ناکام ہو جائے گی؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں. بلکہ میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہ تم بھی اللہ اللہ کرو اور اس کا حصہ بن جاؤ اور اللہ کا دین سیکھو اور نافذ کرو. ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس سیلاب کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرو گے تو دیکھو گے تم اس طرح مٹ جاؤ گے کہ تمہارا نشان تک باقی نہیں ہوگا کہ جس پر کوئی چند آنسو تو بہا سکے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. آج لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہودی جی 100 سال پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پچھلی صدی میں انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی. یہ بھی 400 سال کی منصوبہ بندی ہے رب العالمین کی. تم لوگ اپنے آپ کو معمولی بندے نہ سمجھو، ہو تو مشت غبار، لیکن وہ لوگ ہو جنہوں نے جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا. اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی آخری کوشش اس پر لگا دو. یہ مشن کامیاب ہوگا، اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ انشاءاللہ پورے برے صغیر پر نافذ ہوگا. یہ کابل سے بنگالہ تک، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. ہمالیہ سے دکن تک اسلامی ریاست بنے گی اور پھر روئے زمین پر اسلام پھیلے گا انشاءاللہ. اس لیے میرا کمال یہ نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس قادر مطلق کی وہ 400 سالہ منصوبہ بندی. اس نے پہلے سے فرما دیا تھا. یہ لوگ بڑی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ بڑی تدبیریں لڑاتے ہیں لیکن میں بھی منصوبہ بندی کرتا ہوں. یہ اس منصوبہ بندی کا حصہ ہے جس کا تسلسل میں نے آپ سے عرض کیا. تو میرے بھائی اپنے دلوں کو اعتماد علی الرسول سے پر کر دو. بک جاؤ اس بات پر جو محمد الرسول نے کہہ دیا، اس پر کبھی مت سوچو. سوچنے والوں کو اطاعت نصیب نہیں ہوتی، لبیک کہنے والوں کو نصیب ہوتی. عشق سوچ کر نہیں کیا جاتا، محبتیں سوچ کر نہیں کی جاتی، اور نبی کی ذات کے ساتھ عشق کی ضرورت ہے. وہ عشق جو نفع و زیاں سے بالا تر ہو، جو صرف محبوب کی پسند دیکھتا ہو. اللہ کریم ہم سب کو توفیق بخشے. ہم نالائق ہیں، ہمیں قوت دے. ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے. ہم جاہل ہیں، ہمیں علم دے. ہم خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف کرے. جس طرح دن کے ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ مجھے یقین ہے کہ اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ. وقت آ گیا ہے، اللہ کے یہ بندے میدان میں اتریں گے اور اسلام نافذ ہوگا. ظلم کے ہاتھ رکیں گے. جس طرح روس کا حشر ہوا ہے اس سے بدترین حشر امریکہ کا ہوگا. روس صرف ٹوٹا ہے، امریکہ کے گھر گھر خانہ جنگی ہوگی اور خون بہے گا. اللہ کریم اپنے بندوں پہ رحم فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عاجزانہ کوششوں کو قبول فرمائے. جو ساتھی ملک کے مختلف حصوں میں
اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کل پشاور تھا، کل صبح ایبٹ آباد ہے، اور یہ اس مہینے کی 15 سے لے کر شروع ہوا ہے اور اگلے مہینے کی 4 تک ملک کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں احتجاجی ریلی ہوگی، یہی تقریریں ہوں گی، یہی بیان ہوں گے. ان سب کے لیے دعا بھی کیا کرو، اور جس شہر میں ہو رہی ہو بھرپور شرکت بھی کیا کرو. جو قریب ہیں، جو جا سکتے ہیں، انہیں کامیاب بناؤ. یہ ابتدا ہے غزوۃ الہند کی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت ہے.